ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ کل کے درس میں نے کچھ فضیلت والی دعاؤں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی اللہ نے دعا بتلائی۔ آدمی دعا مانگتے جا رہا ہے مانگتے جا رہا ہے مانگتے جا رہا ہے، کہا دعا مانگتے ہوئے اگر بندہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کروا لے۔ دعا مانگتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ دعا پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا، اس لیے کہ یہی وہ دعا تھی کہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ بندہ مشکل میں پھنسا ہوا مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں پر اندھیرا، اور پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے یہی دعا مانگ رہا ہے اللہ دعا قبول فرما۔ تو جب دعا مانگو تو یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بہت زیادہ مقروض ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو ایسے ہی ایک شخص آیا نبی اسلام کے پاس، تو اللہ کے رسول قرض نے ہمیں تنگ کر رکھا، بچنے کی کوئی سبیل بتا دے۔ اچھا تم دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ حلال چاہتا ہوں، حرام سے بچنا چاہتا ہوں، اور اپنے فضل سے غنی کر دے اور ساری دنیا سے بے نیاز کر کے صرف اپنا محتاج بنا لے۔ کہا کثرت سے دعا پڑھا کرو، سمندروں کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ چھوٹی سی جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا بھی آپ یاد کر لو۔ پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا نسخہ کیمیا آپ کو دیا ہے، اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھتے رہو۔ ایک اور دعا ہے جس میں 4 چیزیں اللہ سے مانگی گئی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے پرہیزگاری کی دعا مانگتا ہے اور کثرت سے مانگنا چاہیے، اور یہ رمضان آیا آپ کو پرہیزگار بنانے کے لیے، گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے راستے پہ لگا کے جنت تک پہنچانے کے لیے رمضان آیا، کوئی اور زیادہ مقصد نہیں۔ گناہوں سے پاک کر کے نیک راستے پہ لگا کے جنت تک پہنچانے کے لیے یہ مقدس ماہ رمضان آیا۔
تو کثرت سے پڑھا کرو اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں۔ ہدایت جو ہے سیدھے راہ کی ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے۔ راستے بہت ہیں، کسی راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، کسی پہ ابلیس بیٹھا ہے، ٹیڑھے میڑھے راستے، بدعت کا راستہ، خرافات کا راستہ۔ ہدایت کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ والا راستہ جو ہے، والتقی، پرہیزگاری تجھ سے مانگ رہا ہوں، والعفاف والغنی، پاک دامنی مانگ رہا ہوں، میرے اشوالے کے عزت و آبرو کو سلامت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و آبرو کی کثرت سے دعا پڑھتے رہیں گے، عزت و آبرو کی اہل خانہ کی حفاظت کرو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں اور ساری دنیا سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکنے دینا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دینا۔ تو چار امپورٹنٹ چیزیں جو انسانی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ دعا پڑھنے سے اللہ کو ہدایت دے کے سیدھے راستے پر لگا دے گا، پرہیزگاری دے کے جنت کے راستے پر لگا دے گا، پاک دامن کر کے آپ کو عزت و آبرو سماج میں بچا لے گا، اور ساری دنیا سے بے نیاز کر کے اپنے در کا تمہیں بھکاری بنا لے گا۔ اور جو رب کے در کا بھکاری ہو گیا، اللہ پھر کسی اور کے در کے سامنے اسے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ تو دعا کیا کرو اللہ اپنا محتاج بنائے، دنیا میں کسی اور کا محتاج آپ کو نہ بنائے۔ یہ دعا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور دعا ہے، صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ آپ پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں، تیرا نام لے کے پڑھتا ہوں، زمین و آسمان میں جتنی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان سے میری حفاظت کر لینا۔ جو سننے والا ہے وہ سمیع العلیم، اور تو جانتا بھی۔ تو آپ کثرت سے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور نہیں ہو تو مغرب کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا کثرت سے آپ پڑھو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، اور اللہ تعالیٰ گاڑی چلا رہے ہو، پیدل جا رہے ہو، تیز جا رہے ہو، کام دھندے پہ جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور عبادتیں جو آدمی کرتا ہے نا، ہمیشہ ثابت کرنے کی بھی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ ثابت کرنی کیا ہے؟ اب آج فجر میں آئے ہو نا، تو چاند نکلا تو آپ غائب ہو گئے، تو کیا ملا؟ ابھی فجر میں اتنی تعداد ہے، چاند نکلا اس میں سے غائب۔ تو کیا ہے؟ ہمارا جو قدم ہے وہ ثابت قدم نہیں ہے۔ اب ایک چیز تھا، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے رمضان دیا تو باپ دادا روزہ رکھتے تھے اور فجر پڑھ لیتے تھے، تو ہم بھی آ گئے ایک روٹین کے حساب سے۔ اب یہ بندہ جو ثابت قدم نہیں رہتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، وہ سارے کام وہی کرے گا جو کرتے رہتا ہے۔ تو دین پہ بندہ جو عمل کرتا ہے،
ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھرنے والے، دین اسلام پہ ہمارا قدم ثابت قدم کر دے. ثبت قلبی علی دینک، دین پہ مجھے ثابت کر دینا. تو دین پہ ثابت ہو جاؤ گے نا، تو جیسے آج فجر میں آئے ہو کل بھی رہو گے، آج ظہر میں آئے کل بھی رہو گے، آج قرآن پڑھتے ہو کل بھی پڑھو گے، آج سب کا خیرات کرتے ہو کل بھی کرو گے. تو ہمیشہ دین پہ ثابت قدم رہنے کی دعا مانگا کرو. ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول نصیحت کر دیجیے. تو کہا کہ قل آمنت باللہ، تم یہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا. اب آپ ایمان لائے تو اسلام میں داخل ہو گئے، ثم استقم، اب پھر جم جاؤ اسی پہ، ادھر ادھر نہیں ماننا. تو ثابت قدمی اور استقلال عزم و ہمت یہ آدمی کے لیے بہت واجب ہے، ورنہ غائب ہو گیا تو سب کچھ ختم. اور ایک آخری دعا بتلا دوں، آپ کو جب سونا ہو اور صبح و شام میں بھی سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت اس کو پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا. سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چھوٹی سی دعا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ پوری سورت پڑھ لیں، پھر بسم اللہ کریں آپ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اب یہ تینوں آپ نے پڑھ لیا نا، اور پڑھنے کے بعد آپ اپنا دونوں ہاتھ لیں اور اس پہ پھونکیں. آپ دعا کو اس پر پھونکیں، اور پھونکنے کے بعد بدن کے جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، ہاتھ پہ، چہرے پہ، پاؤں پہ، پیٹھ پہ، پیٹ پہ، تو وہاں وہاں تک مل لیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، ہر شر سے آپ کو محفوظ کرنا. تو یہ بھی زندگی کا خاصہ بنا لیں. آپ کے پیغمبر پہ جب جادو ہوا تھا، کسی نے جادو کیا تھا اور وہ جادو لے جا کے کنویں میں اس نے ڈال دیا تھا، اور یہی آیت لے کے جبریل آئے تھے. وہ شدید جادو کا اثر تھا، اور وہ کنگھی میں باندھا ہوا گرہ در گرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موعظتین کی یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے، گرہ کھلتا جاتا تھا، اور جادو سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اہل و عیال کو بچانے کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے، خود کے بچنے کے لیے یہ دعا بھی آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اور پڑھنے کا ہم سبھی ایمان والے بھائیوں کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.